السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں ناصر جٹ ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سیاست عبادت۔ آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے جو دو موضوعات جو کہ اس وقت کے ہاٹ موضوع ہیں۔ ایک تو یہ کہ اچانک سے نبوت کے دعوے دار پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے، یہ ساری گیم کیوں چل رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اور ان کے جو حامی ہیں ان کو ایک مبارکباد بھی دینی ہے کہ 10 روپے پیٹرول بڑھ گیا ہے اور مزید 10 روپے بڑھنے کا چانس بھی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، تیسری بات جو سوشل میڈیا پہ ہاٹ ٹاپک تھا وہ تھا 3 پاکستان، یعنی پرانا پاکستان، نیا پاکستان اور ہمارا پاکستان۔ اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ اچانک نبوت کے جو دعوے دار پیدا ہو رہے ہیں۔ پرسوں ایک فیمیل کوئی خاتون ہے فیصل آباد کی، ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس پہ لوگوں کا رد عمل بھی آ رہا تھا۔ اور اس کے بعد کل سرائے عالمگیر کے ایک شخص ہیں، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ سننے میں آ رہا ہے۔ ابھی اس کی ویڈیو وغیرہ میرے پاس نہیں پہنچی۔ تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے سب کچھ؟ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ایک نبی پہ یقین رکھتے ہیں، بلکہ سب انبیاء پہ ہمارا یقین ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اگر ایسی کنڈیشن میں کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے یا خدائی دعویٰ کرتا ہے یا کوئی بھی ایسا دعویٰ کرتا ہے، تو اس پہ گورنمنٹ کا کام بنتا ہے، ججز کا کام بنتا ہے۔ یہ عوام کا ایشو نہیں ہے اور یہ ختم نبوت پہ کوئی حملہ نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ میں آپ سے ایک آج اہم چیز ڈسکس کروں گا، شاید آپ میں سے کچھ لوگ اس کو جانتے بھی ہوں۔ ایک نفسیاتی مرض ہے جس میں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ کوئی ماورائی طاقتیں اس سے کلام کرتی ہیں، اس سے بات کرتی ہیں، یا وہ فرشتوں سے بات کر رہا ہے یا وہ روحوں سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ سائنس میں، میڈیکل سائنس میں یہ ایک بیماری ہے، اور کوئی بھی بیمار شخص، اور شریعت محمدی بھی یہ چیز کہتی ہے کہ جو ایب نارمل شخص ہو اس پہ کوئی فتویٰ نہیں ہوتا، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی، نہ کوئی قانون کی گرفت ہوتی ہے، نہ شریعت کی کوئی گرفت ہوتی ہے، کیونکہ وہ مینٹلی ڈس آرڈر ہے۔ تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ کسی مسلم معاشرے میں دینا جہاں پہ سب لوگ ایک ہی مذہب میں ہوں، یعنی اس کی اکثریت ایک مذہب میں ہو، اور سب ایک ہی نبی کے پیروکار ہوں، اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی کنفرم ڈکلیئر ہے کہ ختم نبوت قرآن کی آیت سے واضح ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو یہ لا کا لفظ ہے، یہ وہی لا کا لفظ ہے جیسے لا الہ الا اللہ میں لا کا لفظ یوز ہوا۔ اس کا مطلب قطعاً انکار ہوتا ہے۔ عربی لغت میں اس کا جو مطلب نکلتا ہے وہ ایک سمپل انکار نہیں بلکہ قطعاً انکار کی شکل میں نکلتا ہے۔ جیسے کوئی شک نہیں کہ اللہ ایک ہے، ویسے کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں لدھیانوی صاحب کی ایک جو تنظیم ہے سپہ صحابہ، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم عید کے بعد باہر آ رہے ہیں۔ پھر تحریک لبیک والوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ابھی رمضان شریف ہے، اس کے بعد ہم باہر آ رہے ہیں۔ تو ان کے پاس روڈ پہ آنے کے لیے ایشو کوئی نہیں ہے۔ ان کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے، میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ ایشو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی بہانہ تو ملے کہ وہ روڈ پہ نکلیں، جبکہ یہ ایشو عوام کا ایشو نہیں ہے۔ عوام کا ایشو ہے مہنگائی، جو اسی چکر میں کل ہو گیا، اور اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایشوز کریٹ کیے جاتے ہیں۔ اور یہ کام آج سے نہیں چل رہا، یہ ازل سے یہی دستور ہے کہ مذہب کو ہمیشہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ایسے کوئی شخص یا اشخاص موجود ہیں تو گورنمنٹ کا ایک قانون موجود ہے، اس کے مطابق ان کا ٹریٹمنٹ چاہیے تو ٹریٹمنٹ کریں، ان کو لوگوں سے الگ رکھنا ہے تو لوگوں سے الگ رکھیں۔ لیکن یہ ایسا ایشو نہیں ہے، یہ میں قوم کو ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ اس پہ ہڑتالیں کریں، ٹائر جلائیں، یا اس کو مار دینے کا کوئی مطلب آپ دعوے داری شروع کر دیں۔ یہ ہرگز ختم نبوت کے زمرے میں نہیں آتی، اور نہ نبی پاک کی تعلیمات سے کچھ ایسی چیز واضح ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہم بات کریں گے وہ جو سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے، پرانا پاکستان، اس کے بعد نیا پاکستان، اور اس کے بعد ہمارا پاکستان۔ اس پہ جو پبلک ویوز لوگوں نے دیے ہیں وہ میں تو شاید آپ سے زیادہ شیئر نہ کروں، لیکن ایک دعا کی جا سکتی ہے کہ ہمارے ملک کے ایک سپریم ادارے کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم سب پاکستانی فوج کا حصہ ہیں،
یہ ویری گڈ، بہت اچھی اسٹیٹمنٹ ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو سارے پاکستانی فوج کا حصہ ہیں ان کو بھی ان وسائل میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملنا چاہیے. وہ بھوکے مر رہے ہیں، وہ آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، مہنگائی ان کی پسلی سے زیادہ ہے. اگر میں اپنی ذات کی بات کروں تو میں نے جو سوٹ اتنی لیٹ لے کے دیے عید کے لیے، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے عید پہ مل جائیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اب باپ کو دوں، بھائی کو دوں، یا اپنے گھر والوں کو دوں، یا اپنے لیے لوں. اگر میری یہ پوزیشن ہے تو کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے عید کی تیاری کی ہوگی. تو جو ہمارے پاکستان والے ہیں ان کے یہ ایشوز نہیں ہیں، کیونکہ ان کے تو جائیداد باہر ہیں، ان کے جو وسائل ہیں وہ سارا ملک ہی ان کے وسائل میں آتا ہے، ساری پراپرٹیز بھی ان کی ہیں، جو اشرافیہ ہے انہی کا یہ پاکستان ہے، یہ ہمارا پاکستان نہیں ہے. کل اٹھا لیا گیا کراچی سے تحریک انصاف کے ایک رہنما کو، پرسوں یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے ہمارا پاکستان والی، کل ان کو اٹھا لیا گیا. تو کیا یہ جو ہمارا پاکستان بننے جا رہا ہے اس میں انسانیت کی ایسے ہی پامالی ہوگی کہ کسی کو، اور بعد میں کوئی محکمہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ان کو کس نے اٹھایا. یہ ایک لا قانونیت ہے. سپریم کورٹ کے ایشوز چل رہے ہیں، الیکشن کا ایشوز چل رہا ہے، اس پہ یہ جو ایشوز اٹھائے جاتے ہیں، یہ جیسے ختم نبوت والا ایشو، یہ ان فیکٹ ملک کے جو انٹرنل معاملات ہیں ان سے لوگوں کو بے خبر رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. لیکن ابھی لوگ باشعور ہیں، اب لوگ بہت زیادہ اویئر ہیں، اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب لوگوں کو بیوقوف بنانا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. تو جو میرا جو پیغام ہے آج کے ویلاگ میں، اس کے بعد ہم دوسرے ویلاگ میں آؤٹ ڈور آپ کو لوگوں کو تجزیہ، جیسے ہم نے پول کیا تھا کل، اس کی پارٹ 1 آپ کو دکھایا تھا. نیکسٹ ویلاگ بھی ہمارا آؤٹ ڈور سروے ہی ہوگا. تو یہ 2 ضروری ٹاپک تھے جن پہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی، یا میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ عوام کو اویئر رہنا چاہیے کہ یہ ہمارے ایشوز نہیں ہیں. ہمارا ایشو مہنگائی ہو سکتا ہے، ہمارا ایشو بل ہو سکتا ہے، ہمارا ایشو صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں، ہمارے ایشو تعلیم کے مسائل ہو سکتے ہیں، رہائش کے مسائل ہو سکتے ہیں، برابری اور مساوات کے مسائل ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے ایشوز ہیں. ان پہ ہمیں اگر روڈ پہ نکلنا ہے، احتجاج کرنا ہے، تو یہ ہمارا رائٹ ہے. ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو حق بنتا ہے، جس کے لیے ہمیں روڈ پہ نکلنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارا حق رائے دہی، جس کو ہم ووٹ کہتے ہیں، جو ہمارا جمہوری حق ہے، جو کسی بھی جمہوری معاشرے کا حسن ہے، اسی پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. آئین اور قانون کے مطابق سپریم جسٹس کے جج عطا عمر بندیال صاحب نے اور ان کے پینل نے جو ایک فیصلہ کیا ہے، جو آئین اور قانون کے مطابق ہے اور عوام کی امنگوں کے مطابق ہے، اس کے خلاف جو قوتیں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا پاکستان. تو اللہ کرے ملک اس طرف جائے. میں جو ہمارا پاکستان کا میرا جو ویژن ہے، جو میں خواب دیکھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان کیسا ہونا چاہیے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان ایسا ہونا چاہیے جس میں مساوات ہو، غریب اور امیر کے جو بہت بڑی ایک خلیج حائل ہے اس کو کم کیا جائے. لوگوں کو صحت کے لیے ریاست ایسی ہو، جو ہمارا انشاءاللہ ہمارا پاکستان بنے، وہ ایسا ہو کہ جس میں لوگوں کو صحت کے مسائل نہ ہوں، جس میں لوگوں کو تعلیم کے مسائل نہ ہوں. جہاں پہ ایک غریب کا بچہ ایزیلی امیر کا بچہ پڑھ سکتا ہے، وہاں پہ ایک غریب کا بچہ بھی پڑھ سکے. یہ سب باتیں وہی ہیں جو عمران خان صاحب بھی کرتے آ رہے ہیں. دوسری اہم بات جو میں نے کل پبلک ویو سے بھی اکٹھی کی، وہ یہ تھی کہ ختم نبوت کی اگر کوئی ورلڈ وائڈ لیول پر سب سے زیادہ جو ختم نبوت کا، جس کو آپ سفیر کہہ سکتے ہیں، تو وہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے پاکستان میں عمران خان صاحب اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. تو پیارے پاکستانیوں، آج کے لیے اتنا ہی. دوبارہ آپ کی خدمت میں ہوں گے نئی خبروں، نئے تجزیوں، نئے تبصروں کے ساتھ. اور ہمارے یوٹیوب پیج کو آپ لائک، فالو اور شیئر کریں. بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن کے ساتھ ویڈیوز آتی رہیں. مجھے اجازت دیجیے. آپ کا بھائی ناصر جٹ ناصر. پاکستان زندہ باد.